السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں پوسٹ نمبر 25 میں جو آپ نے سوالات کیے تھے اس کے جوابات آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ درخواست کر چکے ہیں کہ آپ اپنے سوالات جو ویڈیوز کے کامنٹ ہیں اس میں نہ بھیجیں، جو پوسٹ اور ایمیج جو ہم بھیجتے ہیں نمبر کے ساتھ اسی میں اپنے سوالات بھیجیں گے تو ہم وہاں سے ان سوالات کو پک کر کے آپ کی خدمت میں جواب پیش کریں گے۔ بہت سارے ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ پوسٹ ہمیں ملتی نہیں ہیں، تو وہ پوسٹ ہم ہر ہفتے بھیجتے ہیں۔ جنہوں نے بھی چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کو وہ پوسٹ ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وہ نہیں پہنچی ہے تو آپ چینل پر جائیے، آسان دین چینل جو لکھا ہوا ہے ویڈیو کے نیچے، جو چینل کا آسان دین لکھا رہتا ہے ادھر کلک کریں گے تو 5-6 آپشن کھلیں گے، اس میں کمیونٹی پوسٹ کر کے آتا ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ پوسٹ ملے گی، ایمیج ملے گا، اس میں آپ اپنے سوالات اس کے کامنٹ باکس میں بھیجیے گا۔ سوالات سے پہلے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ابھی الحمدللہ شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہمیں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کا بھی ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے۔ 15ویں شعبان شب برات بھی آنے والی ہے، اس تعلق سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ان فہرست کو ہم یاد کریں کہ اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں میرا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور ہے تو اس گناہ سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس تعلق سے مستقل آسان دین چینل پر ایک ویڈیو بنایا ہے کہ اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی ہم سب کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو آئیے ناظرین، ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا۔ محمد قادر پوچھتے ہیں کہ بچوں کی ختنہ کس عمر میں کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال اور مختلف باتیں ملتی ہیں، لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے جو قابل عمل ہے کہ اس کی کوئی ایج فکس نہیں ہے۔ بچہ جس عمر کا بھی ہو، جتنے مہینے کا یا جتنے دن کا بھی ہو، بعض مرتبہ پیدا ہوتے ہی بچہ مضبوط اور ہیلدی ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ختنہ کے اس درد کو برداشت کر سکتا ہو، جیسا کہ ڈاکٹرز کی ہدایات سے پتہ چل جاتا ہے، تو اتنا جب ڈاکٹر اجازت دے دے جتنا جلدی ختنہ ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے، یہ مسنون عمل ہے تو اس کو جلدی کر لینا، اس میں ہی احتیاط ہے۔ تو بچہ خلاصہ یہ ہوا کہ ایج اور عمر فکس نہیں ہے، جتنا جلدی بہتر ہو اور بچہ اس درد کو برداشت کر سکتا ہو ڈاکٹر کے مشورے سے، اتنا جلدی کر لینا چاہیے۔ اگلا سوال سید چاند پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تھوک نگلنا کیسا ہے؟ اگر خود بخود آیا اور تھوک نگل لیا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہت زیادہ تھوک کو جمع کرنا اور پھر ارادتاً اور قصداً اس کو نگلتے رہنا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ آصف شیخ پوچھتے ہیں کہ رات کے وظائف کو بستر پر لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں قرآن شریف کی آیات بھی پڑھتے ہیں، تو لیٹنے سے پہلے بیٹھ کر پڑھ لیں ادب کے ساتھ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو تو اس صورت میں لیٹ کر پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن لیٹ کر پڑھنے کی صورت میں یہ بھی خطرہ ہے کہ آنکھ لگ جائے اور پڑھنے کی چیزیں پوری نہ ہو اور رہ جائے، شیطان سہلا کر سلا دے اور پڑھنے سے روک دے، یہ پاسیبل ہے۔ تو اس بنیاد پر بیٹھ کر پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ابو ذر خان پوچھتے ہیں رکوع سجدے میں قرات کیوں منع ہے؟ رکوع سجدے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا منع ہے، اس کی اپنی جو تسبیح ہے وہ پڑھنا ہے۔ ہاں، قرآن شریف کی وہ آیات جس میں دعا کا مضمون ہے اس کو سجدے میں پڑھنے کی گنجائش ہے بنیت دعا۔ تلاوت رکوع سجدے میں درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی اہمیت اور عظمت
بہت اونچی ہے اور رکوع اور سجدے میں چونکہ جھکاؤ ہے، غالباً اسی حکمت کی وجہ سے اس کی ممانعت ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں۔ عامل خان کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کی وائف بیمار رہتی ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ عامل بھائی، آپ نے ایک بلیک میل والی بات کی ہے کہ اگر اس بار جواب نہیں آیا تو دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ بھائی اس طرح آپ نہ کریں، ہم کوشش کرتے ہیں سب سوالات کو پڑھنے کی، اور ہمارے جب آج جیسے ہم ویڈیو بنانے بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے جس کے سوالات آئے ہیں اس سب کو ہم نے پڑھا، جو ہمارے اصول کے مطابق ہوتے ہیں، اپنی شرائط کے مطابق ہوتے ہیں، اس کو لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح بلیک میلنگ سے کام نہ لیں تو بہتر ہے۔ محمدی مومنہ پوچھتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو، استقامت آ جائے، نفاق دور ہو جائے، اس کے لیے دعا بتائیے۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں اعمال پر جمنا ہے، اور صحابہ کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو پڑھنا، اس سے ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ اور اللہم ثبتنا علی الایمان، اور ایمان پر استقامت کی دعا، ایمان پر جمنے کی دعا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ صاحب عالم پوچھتے ہیں کہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ اس وقت درود شریف پڑھنا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بات ثابت ہے کہ اذان میں جو کلمات کہے جائیں انہی کلمات سے جواب دیا جائے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ میں بھی وہی کلمہ پڑھنا ہے، اور اس وقت درود شریف پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ لیکن اس کو کوئی بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس وقت کسی نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ پڑھ لیا تو وہ ناجائز یا حرام بھی نہیں کہا جائے گا۔ درود شریف جیسی عظیم الشان عبادت کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن فقہا نے اس کو مسنون نہیں لکھا ہے۔ مسنون ترتیب یہی لکھی ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد درود شریف پڑھ لے۔ حجاب مائی آئیڈنٹی، اس سے انہوں نے سوال کیا ہے، یعنی حجاب میری پہچان۔ یہ کوئی خاتون ہے، کوئی لیڈی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے مسجد میں صدقے کی نیت سے کچھ مال رکھا تھا، اب میں نیت بدل کر غریب کو کپڑے کی نیت کر سکتی ہوں اور غریب کو کپڑا دے سکتی ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نظر اور منت نہیں مانی تھی کہ یہی کرنا ہے تو آپ بدل سکتے ہیں۔ یہ نیت آپ نے کی تھی، کوئی منت نہیں مانی تھی، تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ شیخ فاضل پوچھتے ہیں کہ کسی لڑکی کی شادی ہے اور اس کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، اور اس کی شادی کا خرچہ 4 لاکھ ہے، اور اس لڑکی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ موجود ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے ہیں۔ عجیب بات لگی، لڑکی کی شادی ہے اور اس کے ماں باپ نہیں ہیں، چلے ٹھیک ہے، جس لڑکی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے اس کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور شادی کے لیے، لڑکی کی شادی کے لیے خرچہ، یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ آج اسی وجہ سے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ شادی میں لڑکی پر کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے ولیمہ بھی نہیں ہے، ولیمے کی ذمہ داری بھی لڑکے کی ہے، دولہے کی ہے، اور اس کو ٹھہرانا، اس کا گھر کا سامان، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے لیے شادی کا کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ 4 لاکھ اور 1.5 لاکھ کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں، اگر کوئی گھر کا سامان، یوں کہا جائے کہ 4 لاکھ میں گھر کا سامان چاہیے، اب یہ 4 لاکھ کس چیز کا خرچہ ہے وہ بھی سوچنا پڑے گا۔ اس میں ہلدی کا خرچہ کتنا ہے، مہندی کا خرچہ کتنا ہے، اور ولیمے کا جو لڑکی کی طرف سے ہے نہیں اس کا خرچہ کتنا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں جس کی وجہ سے آج شادیاں مشکل ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے، اس صورت میں اس لڑکی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
محمد خلیل خان پوچھتے ہیں شادی کے لیے وظیفہ بتائیے۔ ہمارا اس ٹاپک پر مستقل ویڈیو ہے، ہم اس کی لنک آپ کو بھیجیں گے، آپ ضرور دیکھیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑھی ہوئی دعا ہے، وہ بھی اس ویڈیو میں موجود ہے، آپ اس کو بھی ضرور سنیے اور اس پر عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بچے اور بچیوں کو جو شادی کے جوڑے کے لیے پریشان ہیں سب کو مناسب رشتہ نصیب فرمائے۔ جن بچوں کی شادیاں ہو چکی ہے، جو اولاد کے طلبگار ہیں، نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ جن کو اولادیں ملی ہے رب کریم ان کو ان کے ماں باپ کا اور اپنی ذات عالی کا اللہ تعالیٰ مطیع و فرما بردار بنائے۔ وسیم مفت آئی ڈی سے پوچھتے ہیں کسی بوہری کو، انہوں نے وہرا لکھا ہے، شاید یہ بوہری کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو نماز پڑھانا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، صحیح ترتیب پر ہم ان کو نماز پڑھائیں گے۔ اور نماز کی دعوت کس طرح دیں؟ عملی طور پر دیں، جتنا ہم اس کو ان لوگوں کو اپنے ساتھ نماز میں ان بچوں کو شریک کریں گے، یہ شرکت ہمارے ساتھ ان کو جوڑنا، یہی ایک بہت بڑی دعوت ہو جائے گی۔ جی آئی ڈی سے پوچھتے ہیں کہ مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صاحب خان پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی کبھی ہم فلم اور پکچر دیکھ سکتے ہیں خوشی کے لیے، مزہ لینے کے لیے؟ حرام تو حرام ہے، جو چیز غلط ہوگی وہ ہر وقت غلط ہوگی، وہ کبھی کبھار جائز ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس میں جو حرام چیزیں دیکھیں گے وہ ہر وقت غلط ہے، چاہے کبھی کبھار دیکھ لیں تو بھی وہ گناہ ہے۔ بشرا فاطمہ کہتے ہیں دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیں، اللہ تعالیٰ صلاح اور فلاح سے آپ کو اور ہم سب کو نوازیں۔ آصف شیخ پوچھتے ہیں حالت جنابت میں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جنابت ایک ناپاکی کی حالت ہے، ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت رہنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو جتنا جلد ہو سکے پاکی کا اہتمام کریں۔ الحافظ میڈیا السلام علیکم کہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی لڑکا لڑکی کی بات فائنل ہو گئی، انگیجمنٹ ہو چکا ہے، منگنی ہو چکی ہے، تو کیا اب ان کا آپس میں بات کرنا درست ہے؟ یعنی منگیتر آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس پر ہم نے مستقل ویڈیو بنایا ہے۔ اور یہ شادی اور انگیجمنٹ کے بیچ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو لمبانے کا، اس کو طویل کرنے کا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس پیریڈ کو لمباتے ہیں اور پھر بچے بچیاں موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں آپس میں چیٹنگ سیٹنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ یہ سب گناہ کے ذمہ دار وہ ماں باپ بھی ہوں گے جنہوں نے اس شادی میں خواہ مخواہ ڈیلے کیا ہے، اس میں تاخیر کی ہے۔ اور یہ عاجز یہ بھی عرض کرتا ہے کہ ابھی تو ان کی میرڈ لائف شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور یہ بات چیت کرنا حرام ہے۔ تو جس لائف کا اسٹارٹ اور آغاز حرام بات چیت سے ہوگا ان کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ بات کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے۔ آج کل تو بات چیت بھی ہوتی ہے، گفٹ اور ہدیے ہدایہ کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ویکیشن اور ہفتے کے موقع پر اور جب سیٹرڈے سنڈے کو ویکینڈ پر چھٹی ہوتی ہے تو ایسے موقعوں پر بھی یہ لڑکا لڑکی آپس میں بے حجاب ہو کر گھومنے چلے جاتے ہیں۔ اور ماں باپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ اپنی بچی کو جس کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے، صرف خطبہ ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، اس کو کیسے بھیج دیتے ہیں، ساتھ میں بھی لے کر جاتے ہیں؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ مزمل غور کہتے ہیں ان کے کوئی نور محمد بھائی سعودی میں رہتے ہیں، آپ سب سے درخواست ہے ان کی روزی کی برکت کے لیے دعا کریں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال، عافیت والی، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، اپنی رضا والی حلال روزی رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محمدی مومنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ 30 تاریخ کا چاند دیکھنے سے بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں جب تک کہ 2 رکعت نفل نمازیں نہ پڑھ لے۔ یہ سب واہیات اور بیکار کی باتیں ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ فرحین انصاری پوچھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام،
امی کے گھٹنوں میں بہت درد ہے، ان کے لیے کوئی علاج یا کوئی وظیفہ بتائیے۔ علاج تو ڈاکٹر اور حکماء بتائیں گے، اور اس پر ہمارا اس کے وظیفے کے تعلق سے مستقل ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا ہے، اس پر ہمارا مستقل ویڈیو ہے، ہم اس کی لنک آپ کو بھیجیں گے، آپ اس کو ضرور سنیے۔ بشریٰ فاطمہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا نکاح یہودی یا عیسائی سے ہو سکتا ہے، دونوں میں آپس میں جو بھی کوئی مسلمان ہو اور اپوزیشن مد مقابل لڑکا یا لڑکی یہودی یا عیسائی ہو تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ موجودہ دور میں چونکہ عیسائی اور یہودی اہل کتاب نہیں ہیں، وہ اصل کتاب پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ تورات اور انجیل جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ پوری چینج ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، اس میں خلط ملط کر دیا گیا ہے، تو اس بنیاد پر اب مسلمان کا کسی ایسے یہودی یا نام نہاد عیسائی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ رضوان شیخ صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، رات میں نیند نہیں آتی ہے اور سونے کے وقت ایسا لگتا ہے کہ دماغ جاگ رہا ہے۔ آج ہی ہم نے اس پر مستقل ویڈیو آسان دین چینل پر اپلوڈ کیا ہے، اور غالباً ہمارے یہ رضوان بھائی ہمارا یہ ویڈیو دیکھ بھی چکے ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ آج راتوں کو جاگنا، دیر دیر سے سونا اور پھر دن بھر سوتے رہنا، اس کی وجہ سے پورا نظام زندگی، پورا لائف سسٹم جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں جو وظائف بتائے ہیں اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور ایک بات اس میں سے یہ عرض کرنی ہے کہ سونے سے پہلے ہم اپنے ڈیوائسز جو ہے موبائل فون، سیل فون، انٹرنیٹ کا استعمال، اور اسی طرح ٹیبلیٹ اور اسی طرح کمپیوٹر وغیرہ جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سونے کے ایک لمبے وقفے پہلے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ سونے کے لیے معمولات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ پورے طور پر تیار ہو۔ فجر کی نیت سے بلکہ تہجد کی نیت سے اگر سوئیں تو انشاءاللہ اس میں بڑی، اس لائف میں بڑی، اس زندگی میں بڑی برکتیں ہوگی۔ موسم خان پوچھتے ہیں ندائے علی پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ندائے علی کیا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ بات آپ کئی بار پوچھ چکے ہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ ابو ذر خان صاحب کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کے لیے کوئی بات بتائی جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ 26ویں پارے میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس آیت شریفہ کو پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے دونوں آنکھوں پر پھیرتے رہیں، جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جب جب پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، کوئی عدد اور کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ محمد خلیل خان صاحب پوچھتے ہیں 2 بھائیوں کا ولیمہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، شریعت میں بڑی سہولت ہے، دین بہت آسان ہے، اور نکاح میں جتنا کم سے کم خرچہ ہوگا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوگا۔ چاہے ولیمے میں 5 غریبوں کو کھلا دیں گے تو بھی کافی ہوگا۔ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اگلا سوال وسیم مفت آئی ڈی سے، بچیوں کا امتحان کوئی عالم مفتی صاحب مرد لے سکتے ہیں؟ کوشش کی جائے کہ کوئی آپا مل جائے، کوئی خاتون مل جائے تو انہی سے دلوائے، نہ ملے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ اس کی گنجائش اور اجازت ہے۔ ان کا یہ بھی سوال تھا کہ بچیوں کو انعام دینا ہے تو وہ فنڈ کہاں سے لیا جائے، انہوں نے اپنے الفاظ میں سوال کیا تھا، خلاصہ اس کا یہی تھا۔ تو اس کا جواب یہ کہ زکوٰۃ میں سے تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ اس کے لیے الگ سے اگرانی ہو جائے، الگ سے کلیکشن ہو جائے کہ بھائی مسجد میں بچوں کا، مدرسے میں بچوں کا امتحان ہے، بستی میں جو بھی اصحاب خیر ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں، اللہ نے جن کو مال کے ساتھ دل بھی دیا ہے،
ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے اور خالص پیسوں سے، انہی کے پیسوں سے انہی کے بچوں کو انعام دینے کی کوشش کی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ الاحسان آئی ڈی سے پوچھتے ہیں رات کے وقت اگر احتلام اور نائٹ فال ہو جائے تو غسل فرض ہے؟ بالکل فرض ہے، اور اس پر ہمارا مستقل ویڈیو موجود ہے کہ غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مسائل کو سیکھتے رہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے جتنے ناظرین سن رہے آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس سے پہلے بڑی مبارک رات آ رہی ہے۔ عموماً ہم اس رات کے آنے پر اس کی تیاری شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اور اس کی ایک تیاری آپ کو یہ بتائی کہ اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ والے گناہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے سچی توبہ کر کے ابھی سے الگ ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ شب برات کی اللہ تعالی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور اپنے مغفور بندوں میں اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اللہ تعالی اپنے ان بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ہمارے جتنے ناظرین ہیں آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔